بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل آپ قاعدہ سن چکے ہیں، افعال کے معال میں غور و فکر کرنا یہ مقصود ہے شرعی طور پر۔ اس قاعدے کی دلیلیں ذکر کی کہ شریعت مطہرہ نے اسباب اور مسببات کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھا ہے، اس لیے یقینی بات ہے کہ یہ اعمال شریعت سے مقصود مسببات کے اسباب اور مسببات اسباب کا انجام ہے، لہذا اسباب پر عمل کرتے وقت مسببات پر نظر رکھنا شرعی طور پر مطلوب ہے۔ دوسری دلیل بھی پیش کی تھی، افعال کے نتائج شرعاً معتبر ہوں گے یا غیر معتبر، اگر معتبر ہے تو مطلوب ہوں گے، اور اگر غیر معتبر ہے تو امکان ہے کہ اعمال کے نتائج اعمال کے خلاف ہو، اور یہ بات اس لیے صحیح نہیں کہ شریعت مطہرہ میں جو کچھ بھی بندوں کو مکلف بنایا گیا ہے بندوں کی مصالح ہی کے لیے ہے، اس لیے یقینی بات ہے کہ کوئی بھی مصلحت اس وقت مقصود نہیں ہوتی جب اس کے ساتھ اس کے برابر یا اس سے زائد مقصدے کا امکان ہو، اور جب یہاں نہیں ہے تو یقیناً شرعی اعتبار سے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے۔ تیسری دلیل ذکر کر رہے ہیں استقراء کے ذریعے، استقراء کی دلیل، یہ دو دلیل تو گزشتہ کل ہو چکی تھی، یہ تیسری دلیل پر گفتگو ہے۔ استقراء تام شریعت کے دلائل کا تتبع یہ بتلاتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں بھی افعال ذکر کیے ہیں ان کے نتائج پر بھی نظر رکھنا شرعاً معتبر ہے۔ وبالنظر فيما ذكره الشاطبي من أدلة مستقرات نجدها تنحل إلى طرفين۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے استقراء کے جو دلائل ذکر کیے ہیں، کیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ تنحل إلى طرفين، وہ دو قسم کے ہیں۔ اس میں پہلی قسم بتلا رہے ہیں ادلۃ ترشد الى اعتبار المعال بشکل عام من خلال الاخبار عن عاقبۃ الفعل واثره وما يطلق عليه الشاطبی اعتبار المعال على الجملہ۔ پہلی قسم کے دلائل وہ ہیں جو فعل کا نتیجہ بتلا کر عام طور پر انجام ہونا بھی معتبر بتلاتے ہیں، کہ انجام کا معتبر ہونا بھی اس میں معلوم ہوتا ہے۔ ان دلائل کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بالجملہ نتائج کے اعتبار سے تعبیر کیا ہے۔ اوپر بھی آیا اعتبار النظر الى المعال اجمالا و تفصیلا، اور اس کے اندر سب سے پہلے اعتبار المعال علی الجملہ فرمایا، آگے اس کے بعد تفصیل فرما رہے۔ الثانی ادلۃ ترشد الى اعتبار المعال بشکل خاص من خلال موازنۃ بین مصلحۃ الاصل و مفسدۃ المعال او مفسدۃ الاصل و مصلحۃ المعال و تقدیم الراجح منها۔ آگے اس کے بعد آ رہا ہے دوسری قسم کے دلائل وہ ہے جو کسی خاص صورت میں انجام کے اعتبار کا پتہ بتلا دیتے ہیں، اس طور پر کہ اس میں اصل فعل کی مصلحت اور انجام کے مفسدے، یا اصل فعل کا مفسدہ اور انجام کی مصلحت کا موازنہ کر کے راجح کو شریعت میں مقدم مانا گیا ہے۔ اس طرح کی کئی دلیلیں آگے بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ دو قسم ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے استقراء کی دلیل کو بتلایا کہ دلائل کا تتبع یہ بتلاتا ہے، اوپر بتلا ہی دیا، وذلك ان تتبع ادلة الشريعة المختلفة يرشد الى اعتبار النظر الى المعال اجمالا وتفصیلا۔ بالجملہ اور بالتفصیل افعال کے نتائج پر نظر رکھنا معتبر ہے۔ ان دونوں قسموں کو ذکر کیا۔ اچھا، سب سے پہلے عام دلائل کو ذکر کرتے ہیں، جو دلائل فعل کا نتیجہ بتلا کر عام طور پر انجام کا معتبر ہونا بتلاتی ہے، انہی میں سے کچھ آیتیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسری آیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تیسری آیت ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ چوتھی آیت بتلاتے ہیں ولکم فی القصاص۔ یہ چار آیتیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے استقراء کی وہ جو عام ہے، عام دلیل فعل کا نتیجہ بتلا کر عام طور پر انجام بتلاتے ہیں، یہ چار آیتیں ذکر کی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو چار آیتیں ذکر کی، فهذه الآيات التي ساقها الشاطبي ترشد إلى اعتبار المعال على الجملة بدليل ربط الشارع بين الأحكام ونتائجه العملية، مبينا أن هذه الآثار والنتائج هي مقصودة من أصل تشريع الحكم، وهذا ظاهر في قوله تعالى لعلكم تتقون، ارشاد منه إلى الأثر النفسي للصيام، وبيان لمعال إقامة عقوبة القصاص على القاتل ولكم في القصاص حياة،
فالعقوبۃ وسیلۃ لحفظ الحیاۃ الانسانیہ وصیانتها من الاحضار او الاعتداء وطریق لتحقیق امن المجتمع بدفع المخاطر علیہ. یہ 4 آیتیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. امام شاطبی کی ذکر کردہ یہ آیات افعال کے نتائج کے بالجملہ معتبر ہونے کا پتہ بتلاتی ہے، اس لیے کہ ان میں شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام اور اس کے نتائج کے درمیان ربط واضح کرتے ہوئے فرمایا مبینا ان هذه الاثار والنتائج کہ یہ نتائج ہی تشریع احکام سے مقصود ہے. شریعت نے تقوی مقصود رکھا تو معلوم یہ ہوا کہ مکلف اپنے روزے والے اعمال میں مسلسل غور و فکر کرے گا کہ مجھے تقوی آ جائے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس میں بھی ہمیں عبادت کا حکم دیا اور عبادت کا نتیجہ بتلایا لعلکم تتقون. تو یقینی بات ہے کہ عبادت کرنے والا اپنی عبادت کے ذریعے جو تقوی اللہ پاک کو مطلوب ہے اس تقوی کا غور و فکر کرے گا. روزے سے مقصود لعلکم تتقون ہے، تو روزے سے جو مقصود ہے تقوی، یہ روزے سے حاصل ہو رہا ہے یا نہیں. تو انجام کو بتلا دیا، تو معال انجام کا بتلایا کہ تمہارا روزہ اور تمہاری عبادتیں تمہیں تقوی تک لے جائے. نعوذ باللہ ایسا نہ ہو جیسا الذین ہم یراؤون ویصلون عن صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں سے ہی آدمی غافل ہو، اپنے روزوں سے ہی غافل ہو. روزہ ہے اور تقوی کے منافع اعمال پیش آ رہے ہیں، تو روزہ تو آیا تھا تقوی کے لیے، اور جب وہ تقوی حاصل نہیں ہو رہا ہے تو نعوذ باللہ روزے میں نقص نہیں ہے، روزہ تو تھا ہی تقوی کا ذریعہ. اللہ نے اس سبب کو مسبب تقوی کے ساتھ لازم کر دیا ہے، لیکن بندے نے اس مسبب کی فکر نہیں کی اور سبب کو اس کے ظاہری احوال کے ساتھ ادا کیا، معال کا خیال نہیں رکھا. آج یہی ہو رہا ہے. ہم لوگ اپنی نمازوں سے جو غافل ہے، کتاب اللہ نے جو فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جب ہم غور کریں گے تو یہی نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ نتائج جو نماز کے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کتاب اللہ نے سبب بتلایا اور ساتھ میں مسبب بتلایا. گویا فعل کا انجام بھی بتلا دیا کہ یہ تمہاری نماز تمہیں خشوع اور خضوع تک لے جانے والی ہو، یہ نماز تمہیں فحشاء اور برائی سے روکنے والی ہو، یہ نماز تمہارے دل میں اللہ پاک کی محبت اور معرفت، انس اور تعلق پیدا کرنے والی ہو. اقیم الصلاۃ لذکری، یہ اس طرح کی جو آیات ہے. اچھا، اسی طرح ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولکم فی القصاص حیات، قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر فرمایا. اچھا اسی طریقے سے وہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ تو خیر ٹھیک، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حاکموں تک تم اس کو لے جاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آج کل مسلمانوں میں کثرت سے یہ چیزیں پائی جاتی ہے. کسی مسلمان کے کاروبار میں، کسی کے کام کے اندر کیا ہو رہا ہے، پولیس تک اس کی خبریں پہنچاتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے توڑ کرتے ہیں. بعد میں چاہے سرکاری افسران کو بھی شریک کرے، ان کی بھی عادت بگاڑے، یا خود یہ ہے کہ سرکاری افسران کو پتہ ہی نہ ہو اور یہ ان کا ڈر اور ان کا خوف دکھلا کر ان کے پاس سے مسئلہ حل کروا دے. میں لے جاؤں گا تمہارا کیس اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ڈراتا ہے. تو سامنے والے قانونی الجاؤ میں پڑنا نہیں چاہتے، اپنی عزت اور اپنی احترام لوگوں کے سامنے برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر اس کی بنیاد پر لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ہو جاتا ہے. باطل طریقے سے، گناہ کے طریقے سے لوگوں کا مال لے کر ان کو بلیک میلنگ کرنا ہوتا ہے، ان کا استحصال کرنا ہوتا ہے. یہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو بتلایا، اور آج امت مسلمہ افسوس ہے کہ ان کے اندر پڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ اس طریقے سے دتائی سے بات کرتے ہیں، فلاں آفیسر سے ہمارا یہ تعلق ہے، فلاں پولیس والوں سے ہمارا یہ تعلق ہے، اور اس طرح لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے پیسے وصول کر لیتے ہیں، اور سامنے والا آدمی اپنی شرم اور اپنی عزت باقی رکھنے کے لیے دے بھی دیتا ہے. یہ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آگے آیت میں ذکر بھی فرمایا أَيْ لَا تَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَتَوَسَّلُوا بِذَلِكَ إِلَى أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَنَبَّهَ إِلَى مَآلِ الْإِدْلَاءِ إِلَى الْحُكَّامِ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اسی کا مصدر ہے اِدْلَاء، وَهُوَ رِشْوَتُهُمْ مِنْ تَزْيِينِ لِحُقُوقِ الْآخِرِينَ وَأَكْلٌ لِأَمْوَالِهِمْ بِالْبَاطِلِ. یہ اس طریقے کی شرارتیں لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. تو قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ فَالْعُقُوبَةُ
قصاص میں ہمارے لیے زندگی، یہ سزا انسانی جان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کا ایک آلہ ہے۔ جن ملکوں کے اندر اسلامی نظام قائم ہے وہاں لوگوں میں قتل و غارت گیری کم ہے۔ سعودی عربیہ کا جتنا بھی ابھی کچھ باقی ہے اس کے باوجود، اور اس سے پہلے جب چل رہا تھا اس وقت ابھی اس قسم کی چیزیں کم تھی۔ اس طرح پورے معاشرے کو امن ملتا ہے۔ اس طرح ان آیات سے تیسری آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھانے کے لیے حکام کو دی گئی رشوت کو ذریعہ نہ بناؤ۔ کبھی یہ کرتے ہیں حکام کو سیدھی رشوت دیتے ہیں، کبھی اس طرح لوگوں کو ستاتے ہیں۔ تو کتاب اللہ نے جو چیزیں ذکر فرمائی یہ بتلایا کہ باطل مال کھانے کا ذریعہ ایک چیز یہ بھی بنتی ہے، تو نتیجتاً پھر تم اس کے ذریعے لوگوں کا یعنی حکام تک تم اس قسم کی چیزوں کو پہنچاتے ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہو، رشوت کا ذریعہ بناتے ہو۔ اس میں بھی حکام کو رشوت دینے کی غرض سے دوسروں کے حقوق کو ضائع ہونا۔ خود کبھی جاتے ہیں پولیس والوں کے پاس، پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانے کو پکڑ لو، فلانا یہ کرتا ہے۔ یہ اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھی قرآن کریم نے عموم ذکر کیا ہے۔ شکلیں کتنی ہی بدلتی رہے، باطل طریقے سے مال کھا کر لوگوں کے مال کے اوپر لوگوں کے مال کو ضائع کرنے کی جو شکلیں بنتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بعض عام دلیلیں تھیں۔ هذه بعض الادلة العامة والتي يلحظ فيها معنى الالتفات الى المعال على الجملة وانه امر مقصود للشارع۔ شارع کو یہی مقصود ہے۔ آگے اس کے بعد وہ دلیلیں ذکر کرتے ہیں، خاص دلیلیں جو افعال کے نتائج کے معتبر ہونے کا پتہ بتلاتی ہے اور ساتھ ہی میں حکم سے وابستہ مصلحت اور اس کے انجام کے مفسدے کے درمیان موازنہ بھی قائم کرتے ہیں۔ من خلال الموازنۃ بین مصلحت الاصل و مفسدۃ المآل فمنها۔ آگے کچھ آیتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی آیت ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عام دلائل کے تحت بعد ایسی دلیلیں بھی ذکر کی ہے جو عام نہیں ہے، جیسے خود یہ آیت چونکہ یہ خاص دلیل ہے اس لیے اس کا تذکرہ خاص دلائل کے ضمن ذکر کرتے ہیں۔ بلا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، یہ آیت شاطبی صاحب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کی تو کیلانی صاحب اس کو ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ یہ خاص آیت ہے اور خاص دلیل ہے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا، یہ لوگ اللہ مسلمانوں کے سامنے آ کر یعنی مسلمانوں کو روکا گیا کہ غیر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے اس کی مذمت تو کی جائے لیکن ان کو اس طریقے سے برا بلا نہ کہا جائے کہ جس سے سامنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی برا بلا کہنے لگے، اس لیے کہ وہ ان کے محبوب اور چہیدہ معبود ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کو نہیں ہے، حقیقی خدا کو وہ نہیں پہچانتے ہیں تو اس طرح کی باطل چیزوں کے اوپر وہ اڑ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ بھی غلط انتساب کریں گے۔ تو بتوں کو برا بلا کہنا اصل میں تو مشروع یعنی جائز فعل ہے، اس لیے کہ اس میں مشرکین کی توہین ہے اور ان کے اپنے ہاتھ سے گڑے ہوئے معبودوں کی عیب جوئی اور نقص بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ مصلحت اس عمل کے انجام کے مفسدے سے متصادم ہے۔ انجام میں یہ ہوگا کہ انجام میں مفسدہ یہ ہوگا کہ مشرکین اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے سلسلے میں بھی کوئی غلط بکواس کریں گے، لہذا ایک جائز عمل تھا لیکن شریعت نے اس کو روکا۔ یہ آپ سن چکے ہیں سد ذریعہ میں کہ کچھ چیزیں ظاہری اعتبار سے اچھی ہوتی ہے لیکن ان ذریعہ کو روکا جاتا ہے اس لیے کہ یہ نتیجتاً نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے تو مقاصد سے وابستہ نہیں ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے معبودان باطلہ کے سلسلے میں ان کے سامنے ایسی بات کرنے سے جس سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق کہے، اور اسی طرح آپ سن چکے ہیں روایتوں میں کسی کے ماں باپ کو آپ گالی دو اور وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے تو آپ ذریعہ بنے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ اچھا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تو پیش کی ہے اور اس کے ضمن میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفیہا دلیل علی ان المحق قد یکف عن حق له اذا ادى الى ضرر یکون فی الدین۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ کبھی کبھی حق والے کو اس کے حق سے روکا جاتا ہے۔ یہاں معبودان باطلہ کو گالی دینے سے روکا گیا، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، یہاں پر بھی یہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان کلاکار ہو یا اس طریقے کے گانے والے ہو، یہ اپنے گانے کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہ کرے جیسے ابھی چند دن پہلے پیش آیا
جوناگڑھ کے کسی مسلمان لڑکے نے، اب اللہ عالم کیا حقیقت ہوئی ہے، لیکن اسلام اس سے روکتا ہے، اس لیے کہ کسی کے معبود کو برا کہنے سے در حقیقت وہ تو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اتنی دلیلیں پیش کی جس سے ہر آدمی توحید کو سمجھ سکے، شرک کی مذمت بتلائی. اسی طرح کی ایک مصلحت روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں. امتنان قتل المنافقین وعلل ذلك بقوله اخاف ان يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابه. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر عبداللہ ابن ابی کے متعلق کہا اور بھی دوسرے کئی لوگوں کے متعلق کہا تھا، تو عبداللہ ابن ابی کی شرارت چونکہ زیادہ تھی، حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے غزوہ تبوک میں لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ جو جملہ اس نے کہا تھا، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور دلیل بھی بتلائی، عاقبت انجام سے سوچنا کہ عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے ہمیں نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ معلوم ہے، لیکن اگر اس کو قتل کریں گے تو دور کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن ابی حقیقی مسلمان ہے یا منافق ہے، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ رہتا ہے، مدینہ کا سردار ہے، یہ ہے وہ ہے. دوسری چیز بھی تھی جو آپ روایتوں میں حدیث شریف بخاری میں ہی سن چکے ہیں، اس کے لیے اوس اور خزرج کے قبائل لڑتے لڑتے اب تھک چکے تھے اور اس کے لیے اس کو انہوں نے متفقہ طور پر دونوں قبیلوں کا سردار مان لیا تھا، اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا، اس کی موتی میں لڑی میں موتی پیروئے جا رہے تھے کہ اچانک مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ اولیٰ میں اور عقبہ ثانیہ میں حضرات انصار نے دعوت دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو اس کا بنا بنایا خواب چور ہو رہا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی خبر لینے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں اس نے کچھ بکواس کی، اس پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کے وقت تشریف لے گئے، اس وقت آپ نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا. دوسری روایت میں حضرت اسید کا بھی ذکر ہے، ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے. خیر، اس کی بنی بنائی سرداری، اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب صحابہ کرام اس کو مکہ مدینہ والے اوس اور خزرج والے اس کو اپنا سردار نہیں بنائیں گے اور آپ کو ہی اپنا متفقہ امیر مان لیا ہے، اس لیے یہ حسد کے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے. خیر، تو یہ بھی وجہ تھی. اب دور والے یہ سمجھے کہ چونکہ اس نے مخالفت کی اور قبیلے کا سردار تھا تو اس کے اثرات بھی برے پڑتے، چونکہ قبائلی زندگیاں تھیں اور کسی قبیلے کا سردار خود خزرج اور اوس کے درمیان ہی اختلافات کا مسئلہ کھڑا ہوتا، بہت ساری حکمتیں وابستہ تھیں اس کے قتل نہ کرنے میں اور اس کے علاوہ دوسرے منافقین کے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس سے پہلے آپ دیت کے مسئلے میں بھی سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان صلح کی، اتفاق سے دو صحابی ان کے علاقے میں جو ان کا باغ تھا اس میں گئے اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ معلوم نہیں تھا کہ کس نے کیا ہے، تو قسامت کا مسئلہ آیا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہودی تو جھوٹے ہیں، تو قسم کھا لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیت ادا کر دی، اس لیے کہ اس وقت مصلحت تھی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے نمٹنا نہیں چاہتے تھے. یہ حکمتیں ہوتی ہے، انجام کا اعتبار کرنا، انجام میں غور کرنا کہ ایک چیز کا فیصلہ ابھی تو ہم کر لیں لیکن یہ نتیجے کے اعتبار سے امت کے لیے، دین کے لیے نقصان دہ ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اسی کو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس عمل کے انجام پر غور کیا اور آپ کے نزدیک دو باتیں تعارض والی محسوس ہو رہی تھی. التفت الى معال الفعل الذي عارض عنه بالخشیۃ او الخوف وتعارض عنده امران. دو چیزیں، ایک طرف تو اس عمل کے نتیجے میں یہ مصلحت حاصل ہوتی تھی کہ مسلمانوں کا معاشرہ خالص مسلم معاشرہ ہوگا اور مکمل طور پر ان منافقین سے پاک ہو جائے گا جو اسلام کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ اسلام کے دشمن ہے وہ.
تو ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے یفضی الی مصلحۃ بتلخیص الصف المسلمی بتخلیص الصف المسلمی وتطہیرہ من المنافقین الذین یظہرون الولاء للاسلام ویبطنون العداء له. ظاہر میں اسلام اور باطن میں مسلمانوں سے دشمنی ہے. بہت اچھا ہوتا منافقین الگ ہوتے. لیکن دوسرا مسئلہ تھا یفضی الی مفسدۃ فی المآل من حیث توہین صف المسلمین عن طریق بث الاشاعات والاراجیف وقتل المنافذ لدعاة التشکیک لفتنة الناس عن دینہم وتنفیر الناس من الدخول الی الاسلام. فائدہ تو یہ ہوتا کہ مسلم معاشرہ پورا کا پورا ایک رہتا, منافقین سے الگ ہو جاتا. لیکن دوسری طرف اس عمل کے نتیجے میں مفسدے کا ڈر تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں مکہ والے, یہ پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کی جماعت کی توہین ان کے ذریعے ہوتی, اور مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے اور اسلام میں داخل ہونے والے افراد کو دین سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے. جو حقیقت حال ہے وہ ذکر نہیں کرتے, اتنا ہی کہہ دیتے کہ دیکھیے اتنے وفادار لوگ تھے, ان لوگوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ان کو مدینہ میں رکھا, ان کے قبیلے نے کھلایا پلایا یہ سب کچھ کیا, لیکن پھر بھی ان کے بڑے آدمی کو مار ڈالا گیا. یہ اس طرح کی بہت ساری حکمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی. روایت میں آپ نے جو چیزیں ذکر کی, تعارض پیش کیا کہ ایک طرف مسلم معاشرہ مخلص ہو جاتا, خالص ہو جاتا, اور اس میں اس قسم کی نفاق کی چیزیں نہ رہتی, لیکن دوسری طرف مسلم معاشرے کے اندر نئے اسلام لانے والوں کے لیے اور خود ان کے قبیلے کے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالے جاتے, اور اللہ پاک حفاظت فرماتے. ورنہ یہ مسئلے بھی ہوتے کہ خود خاندان والے بھی مخالف ہوتے. ہلکے پھلکے کچھ واقعات جو پیش آئے ہیں, خود یہی لئن رجعنا الی المدینہ والے معاملے میں حضرت زید بن ارقم نے جب یہ کہا تو خود مہاجر انصار صحابہ نے ہی کچھ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ زید چھوٹے بچے ہیں, ان کو معلوم نہ ہو, پوری بات نہیں سمجھ سکے, اور انہوں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچائی اپنی کہ عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا لئن رجعنا, حالانکہ اس نے کہا تھا. چنانچہ بعد میں آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کی تعریف فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اس مطلوب مصلحت اور واجب الدفع مفسدہ, دو چیزیں تھی. مصلحت یہ تھی کہ پورا معاشرہ اسلامی ہو جاتا, منافقین کو ختم کر دیا جاتا, لیکن مفسدہ اس سے بڑا تھا. منافقین کو قتل نہ کرنے کا منصوبہ آپ نے بنایا. آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس عمل سے انجام کار پہنچنے والا مفسدہ اس کی مصلحت سے زیادہ بڑا ہے, اس لیے مفسدے سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے, اور جو مصلحت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ہی فرمائیں گے, ابھی نہیں تو بعد میں. اللہ پاک نے بار بار مختلف آیتوں میں فرمایا تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل ہی کرنے والے تھے. اچھا, اسی طرح ایک اور دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں. بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد, اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے, ایک دیہاتی آئے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے. روایت سن چکے ہیں آپ. صحابہ نے ان کو کہا کہ رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کو چھوڑ دیجئے. صحابہ نے چھوڑ دیا, وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب جیسی پاخانے جیسی گندی چیزوں کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر, نماز, تلاوت وغیرہ کے لیے ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول ڈال دو اور پانی اس پر سے بہا دو. یہ روایت اس سے استدلال تو آپ جان ہی چکے ہیں. صحابہ کرام دیہاتی کو روکتے تھے, منع کرتے تھے, تو یقینی بات ہے کہ مسجد میں پیشاب اچھی چیز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ اب وہ پیشاب کرنا شروع کر چکے تھے, تو کپڑوں پر پیشاب, اب اگر صحابہ کرام کو دیہاتی کو روکنے سے منع کر دیتے, آپ نے منع کر دیا تاکہ کپڑوں پر پیشاب نہ پڑے, حالانکہ اس کے مکمل پیشاب کرنے سے مسجد ناپاک ہو رہی تھی. دوسری بات بھی تھی, ڈانٹنے اور جھڑکنے سے وہ دین سے متنفر بھی ہو سکتا تھا. ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے, ایمان اس کے دل میں گھر نہیں کیا ہوا ہے, تو یہ گھبرا جاتا. یہ حکمتیں ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں. دعوت کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, ہمارے تبلیغی احباب
کئی باتیں عامی آدمی ہوتا ہے لیکن بہت اچھی کر دیتے ہیں کبھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں. جنید جمشید صاحب سنا رہے تھے ان کا ایک دوست ان کو لے گیا اجتماع کے اندر, وہی اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا اس دنیا سے اس دنیا کی طرف آنے کا. تو ان کے دوست نے ان کو ایک صاحب کے حوالے کیا. وہ ساتھی نے ان کے سامنے کہا کہ وہ انہوں نے جو پاکستان کے سلسلے میں ایک نظم بنائی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو ملک میں گائی جاتی ہے یہ انہوں نے ہی تیار کی تھی. تو وہ جو دعوتی ساتھی تھے انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے یہ تو گانا ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی مذمت نہیں کی. انہوں نے کہا اچھا واہ واہ, مسلمان تو جب کسی کام میں لگتا ہے تو ہر کام میں وہ آگے ہوتا ہے. اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی. بعد میں یہ ان کو اچھا بھی لگا جنید صاحب کو کہ یہ دعوت والے ہیں, یہ اس طرح, چونکہ پہلے کچھ لوگوں نے بہت روکا تھا, ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے کپڑے دیکھ کر اجتماع میں گئے تو یہ ایسے لوگ تھے جو دعوت کی اہمیت کو اور دعوت کی حکمت کو نہیں سمجھتے تھے. تو ایسے نئے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے نئےوں کو بھی روک رہے ہیں یا ایسے ضدی متشدد لوگ ہوتے ہیں. یہ جو صاحب تھے دعوت میں برسوں سے لگے ہوئے تھے, حکمت مصلحت جانتے تھے, تو انہوں نے ایک طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کی چاہے گانے کے اوپر بھی, لیکن اس طرح ان کے دل کو قریب کیا اور قریب کر کے کہا اچھا. بعد میں پھر جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کا یہ پڑھا ہے, تو کہا میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا جنید جمشید کا, اور نہ ان کی یہ جو شاعری ہے پاکستان کے سلسلے کی وہ بھی نہیں سنی تھی, لیکن بس مجھے ان کو دین سے قریب کرنا تھا اس لیے میں نے یہ چیزیں کہی. وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی میری باتیں سن چکے ہیں, تعریف کر چکے ہیں. جیسے پھر بعد میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ان کی تعریف کی, انہوں نے تو دیکھا ہی تھا, ان کا فوٹو تصویر دیکھی تھی, اس لیے وہ تو دعائیں ان کے لیے کر رہے تھے. خیر بتلانا یہ ہے کہ یہ حکمتیں وہ ہوتی ہے جو نبی جانتے ہیں یا نبی کی دعوت کے اوپر جو لوگ عمل کرتے ہیں, نبی کی سنت جو دعوت کی ہے اس پر جو لوگ جانتے ہیں, جو دل کے ساتھ کسی کی اصلاح کے متمنی ہوتے ہیں, تو پھر محبت خود سکھاتی ہے, آداب محبت, اللہ کے دین کی محبت ہے تو اللہ پاک آپ کو حکمت بھی سکھلا دیتے ہیں. عجیب و غریب قسم کے لوگوں سے ایسے جملے نکلتے ہیں کبھی تصور نہیں ہوتا ہے. یہ اندر کا اخلاص اور دعوت کی طرف جو ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں. خیر تو یہاں اگر ان صحابی کو داد دیا جاتا, جیسے جنید صاحب نے خود کہا کہ شروع میں کچھ لوگوں نے کہا اچھا تم بھی آئے اور یہ کپڑوں میں آئے, ایسے آئے, ان کو یہاں کیا آنا تھا, اس طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہے. تو یہ تھوڑے یہ ہو چکے تھے, مایوس ہو چکے تھے, لیکن دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا تو اگلی ساری چیزیں دوسرے آدمیوں کی وہ بھول گئے. تو ڈانٹنے اور جھڑکنے سے کبھی کبھار مسائل بگڑ جاتے ہیں. یہ چند دلیلیں تھی جو خاص انجام کے طور پر غور کرنے کو واجب کرتی ہے. پہلی دلیلوں میں عموم ہے کہ تمام قسم کے مسائل کے اندر دعوت کو سوچا جائے, غور و فکر کیا جائے, حکمت مصلحت کو اور انجام کو دیکھا جائے. اور یہاں چند واقعات کی ضمن میں پیش آیا تو جزوی واقعات ہے, اس اعتبار سے ان کو خاص کی شکل میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام روایتوں میں ہمیں یہاں جزوی واقعات سے متعلق شرعی حکم معلوم ہوا. وہیں اس عام قاعدے کی جانب بھی رہنمائی ہوئی کہ مسالے اور مفاسد کے درمیان موازنہ کرنے کے بعد ہی فعل کے انجام پر غور کرنا چاہیے. یہ انہوں نے ذکر کیا. آگے یہ ذکر کرتے ہیں وَلَيْسَتِ الْأَدِلَّةُ النَّادِحَةُ ناحِزَةُ بِهَذَا الْأُصُولِ الْعَامِّ مَحْصُورَةً أَوْ مَقْصُورَةً بِمَا سُقْتُهُ وَبَيَّنْتُهُ. یہ چند جو میں نے ذکر کی یہی دلائل نہیں ہے, اس قاعدے کی صحت کے دلائل بہت زیادہ ہے. اِذِ الشَّوَاهِدُ عَنْ مَضْمُونِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَصِحَّةِ مَعْنَاهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُعَدَّ أَوْ تُحْصَرَ. اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. آگے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وَلَقَدْ سَاقَ الْإِمَامُ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ 99 دلیلا من الکتاب والسنة وعمل الصحابہ كلها تنطق بهذا الاصل وترشد الیہ. اعلام الموقعین میں یہ تمام چیزیں ذکر فرمائی, 99 دلیلیں ذکر فرمائی اس قاعدے کے حق میں. مصلحت کو سوچنا ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوموں نے کیا کیا جملے کہے, لیکن انبیاء کرام علیہ السلام فرماتے ہیں یا قومی لیس بی دلالۃ لیس بی صفاحۃ. کسی نبی کو دلال کہا جا رہا ہے, کسی کو صفی کہا جا رہا ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, ان کے ساتھ ان کی امتوں نے جو کچھ معاملے کیے, ان نبیوں نے ان کے جواب میں جو چیزیں فرمائی کتاب اللہ نے اس کو نقل فرمایا. یہ سب دعوت کی حکمتیں ہیں. آگے اس کے بعد
اور بھی دوسری اس عام اصول سے متفرع ہونے والے کچھ اور قواعد کو بھی ذکر کیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد